سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، اور آپ کی بڑی مشہور زمانہ یہ روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببعض جسدی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے جسم کے کسی حصے کو پکڑ کر ارشاد فرمایا، جبکہ جو بخاری کی روایت ہے اس میں ہے کہ اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی، رسول اللہ علیہ السلام نے میرا کاندھا پکڑا، اور میرا کاندھا پکڑ کے مجھے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک نصیحت ارشاد فرمائی۔ فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ اے عبداللہ دنیا میں اس طرح رہو جیسے کوئی مسافر رہا کرتا، دنیا میں اس طرح رہو جیسے کوئی مسافر رہا کرتا ہے، یا او عابر سبیل، یا کوئی راستے پر چلنے والا۔ اور پھر اس کے بعد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا وَعْدُدْ نَفْسَكَ فِي الْمَوْتَى، اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو، اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو۔ اب یہاں جو ارشاد فرمایا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر رہتا ہے یا کوئی راستہ طے کرنے والا رہتا ہے، اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو۔ اور بخاری کے اندر یہ آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما پھر فرمایا کرتے، جب اس حدیث کو روایت کرتے، فرماتے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء۔ ہمارے عام طور پہ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں چلو کوئی نہیں صبح کر لیں گے، یا کوئی نہیں شام کو کر لیں گے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرمایا کرتے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، کہ اگر شام ہو جائے تو پھر صبح کا انتظار نہ کرو کہ میں اب صبح ہوگی تو پھر اس میں یہ کام کروں گا، یا صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو۔ اب اس کے بعد فرمایا جو اس بات کی تائید کرے گا کہ جو کام کرنے کا موقع ملا ہے وہ کر گزرو، یہ نہیں ہے کہ جی میں اب صبح کروں گا یا میں شام کو کروں گا۔ فرمایا وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، فرمایا تندرستی کی حالت میں وہ عمل کرو جو بیماری کے دنوں میں کام آئے، تندرستی کے دنوں میں وہ کام کرو جو بیماری کے دنوں میں کام آئیں، اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت شمار کرو۔ کہ تمہیں زندگی ملی ہے تو جب تک موت آ رہی ہے، آنے والی ہے، تو جتنی زندگی ہے اس کو غنیمت شمار کرو، اور جو کر سکتے ہو وہ کرو۔ یہ نہیں ہے کہ جی اب یہ نیکی کا موقع ملا تو میں یہ صبح کر لوں گا، یا صبح کہو کہ یار کوئی نہیں شام پڑی ہے ابھی وقت پڑا میں اس میں یہ کام کر لوں گا۔ حضرت داؤد طائی رحمہ اللہ فرمایا کرتے کہ انما اللیل والنہار مراحل، کہ دن اور رات تو محض سنگ میل ہیں، کہ آپ یہ طے کرتے جا رہے ہیں، طے کرتے جا رہے ہیں، یکے بعد دیگرے ان سب کو تم طے کرتے جا رہے ہو۔ فرمایا پھر نوبت وہیں جا رسید کہ تم آخری حصے کو پہنچ جاتے، رات دن کا سفر طے کرتے کرتے بالآخر اپنی منزل کو پہنچ جاتے ہو۔ فرمایا اگر تم ہر سنگ میل پر آئندہ کے لیے کوئی زیادہ راہ بھیج سکتے ہو تو اس کو بھیجا کرو، کیوں؟ ان قریب یہ سفر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، معاملہ جلد ہی نپٹا دیا جائے گا، بس اپنے سفر میں کچھ آئندہ کے لیے زیادہ راہ لے سکتے ہو تو لے لو، کچھ کر سکتے ہو تو کر لو۔ دیکھیں ہم یہاں جو عقل مند ہوتا ہے، دور اندیش ہوتا ہے، صاحب شعور ہوتا ہے، وہ جب سفر پر نکلتا ہے تو سفر پر نکلنے سے پہلے سب چیزیں اپنے ساتھ لیتا ہے، کہ مجھے کہیں راستے میں پانی کی ضرورت نہ پڑ جائے، مجھے راستے میں کسی شے کی ضرورت نہ پڑ جائے، وہ ان چیزوں کو اپنے ساتھ لیتا ہے۔ اسے یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ راستے میں ہو سکتا ہے چیزیں معیاری بھی نہ ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مہنگی ہوں، تو اس لیے کہا کہ جب اپنے رب کی جانب چلو تو کچھ سفر میں کچھ زیادہ راہ لے لیا کرو۔ تو ہم یہ سارے کے سارے جا رہے ہیں اپنے رب کی جانب، کس کا
کب کہاں سفر مکمل ہو جائے ہم میں سے کسی کو نہیں پتہ. ہم سارے راہی ہیں نا. ہم نے کتنی بار وہ جملہ پڑھا حضرت واصف علی واصف کا کہ ہم سارے مستقبل کے مردے ہیں. جو ابھی ہم نے روایت میں پڑھا کہ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو. شمار مردوں میں کرو اور اپنی زندگی میں آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہو. اس کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ جی اسلام نے یہ نہیں کہا کہ دنیا میں کچھ اپنی دنیا کے لیے نہ کرو. دنیا میں تو کہا، لیکن یہ ضرور کہا کہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ دنیا کا جتنا بھی مال و متاع لے لیا جائے وہ سارا کا سارا ایک نہ ایک دن چھوڑ کے ہم نے جانا. اس لیے اس مال و متاع سے محبت نہ کی جائے کہ اس مال و متاع کے بلبوتے پر اگر دنیا میں کسی کو اقتدار ملا ہے، دولت ملی ہے، یہ سارے کے سارے معاملات اس نے چھوڑ کے جانے. اب کسی کو اقتدار ملتا ہے تو وہ سمجھتا ہے شاید یہ اقتدار ہمیشہ رہے گا. کسی کو دولت ملتی ہے تو وہ سمجھتا ہے شاید یہ دولت ہمیشہ رہے گی. کسی کو طاقت ملتی ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے شاید یہ طاقت، یہ جوانی میرے پاس ہمیشہ رہے گی. لیکن یہاں کا کچھ بھی ہمیشہ رہنے والا نہیں. سب چیزیں روبہ زوال ہیں. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، ان سب چیزوں کو زوال آنا ہے. نہ یہاں کی دولت ہمیشہ رہے گی، نہ یہاں کا اقتدار ہمیشہ رہے گا، نہ یہاں کی جوانی ہمیشہ رہے گی، نہ یہاں کی صحت ہمیشہ رہے گی. تو پھر اس لیے کہا جو کچھ کر سکتے ہو وقدی ما انت قاد من امرک، کچھ کر سکتے ہو تو کر لو. حضرت داؤد طائی نے فرمایا کچھ کر سکتے ہو تو کر لو. اللہ سے یہ دعا کرے کہ باری تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور صوفیاء تو ایک بڑا اہم جملہ فرماتے ہیں. دیکھیں ہم دنیا میں آئے تو کچھ لوگوں کا ہم پر ذمہ ڈالا گیا. اب ہم ان کے لیے تو سب کچھ کر کے جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کے لیے کچھ نہ کچھ بنا کے چلے جائیں. ہم نے وہ روایت کتنی بار پڑھی ہے جامع ترمذی کی کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حسنین کریمین رضی اللہ عنہما سے کیا فرمایا تھا؟ تم اپنے ماں باپ کو بزدل بنا دیتے ہو. ایسا ہی ہوتا ہے جب انسان اولاد والا ہو جاتا ہے تو پھر وہ سوچتا ہے کہ نہیں میں ان کے لیے کچھ کر جاؤں. تو جیسی اس کی فکر ان کے لیے ہوتی ہے ایسی ہی اس کی فکر اپنی ذات کے لیے بھی ہونی چاہیے کہ میں جہاں جا رہا ہوں میں اس کے لیے بھی کچھ کر کے جاؤں اور ان کو بھی اس لائق اور قابل کر جاؤں کہ یہ بھی میرے لیے بعد میں وہاں کا کچھ انتظام کر سکے. یعنی یہاں کی تو ہمیں فکر ہے اور ہونی چاہیے چونکہ ہم نے یہاں وقت گزارنا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ یہاں ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں اس کے لیے کچھ نہ کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں وہاں کی بھی فکر کرنی چاہیے اور اپنی اولاد کے دل میں بھی یہ بات ڈالنی چاہیے. اب وہ معاملہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے کہ ہماری نئی نسل جو ہے وہ شاید قبرستان جاتی ہے. فرمایا تھا تمہیں آخرت کی یاد آئے گی، وہاں جایا کرو، قبروں کی زیارت کیا کرو. تو یہ سارے معاملات جو آخرت کو یاد رکھنے کے ہیں یا رکھوانے کے ہیں ہم وہ آہستہ آہستہ چھوڑتے چلے جا رہے ہیں. اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ ہم تمام کو، ہماری نسلوں کو، اس پوری امت کو اپنی آخرت کو یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور جو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں رہ کر آخرت کے لیے کچھ کرو، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے. آمین ثم آمین.